بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کے مہینے میں ایک مسئلہ یہ بھی پیش آتا ہے کہ تاریخ ولادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں روزہ رکھنے کو مسنون یا مستحب کہا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے۔ یہاں پہلے یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت میں بہت اختلاف ہے، البتہ یوم ولادت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی پیدائش کا دن پیر کا دن ہونا سب کے نزدیک طے ہے۔ پیدائش کی تاریخ کیا ہے اس میں اختلاف ہے، جیسا کہ تفصیل سے ذکر کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہونے پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ پیر کے دن پیدا ہونے کے بارے میں تو اجماع ہے، لیکن تاریخ کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ واتفقوا علی انہ ولد یوم الاثنین من شہر ربیع الاول۔ اللہ کے نبی ربیع الاول کے پیر کے دن پیدا ہونے میں سب کا اختلاف ہے۔ واختلفوا هل هو فی اليوم الثانی ام الثامن ام العاشر ام الثانی عشر فهذه اربعۃ اقوال مشہورہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر کے دن ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہونا تو طے ہے، متفق علیہ ہے، البتہ اختلاف تاریخ میں ہے۔ تو اب تاریخ الگ چیز ہے، دن الگ چیز ہے، تاریخ بدلتی رہتی ہے۔ دن پیر کا دن طے ہو چکا کہ ولادت پیر کے دن ہوئی ہے۔ پیر کے دن کون سی تاریخ تھی؟ 2 ربیع الاول تھی، 8 ربیع الاول تھی، 10 ربیع الاول تھی، 12 ربیع الاول تھی، تاریخوں میں اختلاف ہے، لیکن پیر کا دن طے ہونا ولادت کے لیے یہ سب کا اتفاق ہے۔ تو اب بعض حضرات پیر کے دن کو بھول جاتے ہیں اور تاریخ لے کر اور تاریخ متعین کر کے 12 ربیع الاول کی اس دن روزہ رکھنے میں اصرار کرتے ہیں یا روزہ نہ رکھنے پر اصرار کرتے ہیں۔ یعنی اس دن تردید میں یہ کہا جائے گا کہ پیر کے دن تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ رکھنا ثابت ہے، اور پھر یہ کہا جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عید کا دن ہے، یعنی ولادت کا جشن منایا جائے، عید میلاد النبی کہا جائے۔ تو دونوں باتوں میں دیکھیے افراد تفریط سے بچنا چاہیے۔ پہلے تاریخ کو سمجھ لیں، پھر دن کو سمجھ لیں۔ تاریخ طے نہیں ہے، دن طے ہے، اور دن کیا ہے؟ پیر کا دن۔ پیر کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ رکھنا یہ معمول تھا۔ پیر ہر ہفتے میں آتا ہے، ہر مہینے میں آتا ہے، ہر سال آتا ہے۔ تاریخ ولادت ہر ہفتے نہیں آتی، ہر مہینہ نہیں آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ ذاک یوم ولدت فیہ ویوم بعثت، میں پیر کے دن پیدا ہوا ہوں اور پیر کے دن مجھے نبوت دی گئی ہے۔ اور ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے پر آپ نے فرمایا اس وجہ سے رکھتا ہوں کہ پیر کے دن میری پیدائش ہوئی ہے۔ تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس فاحب ان یعرض عملی وانا صائم، کہ پیر اور جمعرات کے دن اللہ کے سامنے بندے کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو میری تمنا ہے کہ میرے اعمال جب پیش کیے جائیں تو میں روزے سے رہوں۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، روزہ رکھنے کے 2 وجوہات ہیں، ایک پیر کے دن میری ولادت ہونا، اور دوسرا پیر اور جمعرات کے دن بندے کے اعمال پیش کیے جانا۔ تو پیر کا دن روزہ رکھنے کے 2 وجوہات سامنے آئیں، اور پیر کا دن ولادت کا دن ہونا طے ہو چکا، اور پیر کے دن آپ کا معمول کیا تھا وہ بھی معلوم ہو چکا۔ تو تاریخ پیدائش اور یوم پیدائش میں اختلاف کے بعد اب یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ پر روزہ رکھنا نہ مسنون ہے نہ مستحب ہے۔ تاریخ خواہ وہ 2 ربیع الاول ہو، 8 ہو، 10 ہو، 12 ہو یا 9 ہو، کون سی بھی تاریخ ہو، کسی بھی تاریخ کو روزہ رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کی نسبت پر نہ مسنون ہے نہ سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کی تاریخ پر روزہ رکھے ہوں حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ پر روزہ رکھے ہوں، صحابہ کے عمل سے ثابت نہیں ہے۔ ولادت کے دن روزہ رکھے ہیں اور وہ دن پیر کا ہے، یہ ثابت ہے۔ اور ایسے ہی تاریخ پیدائش
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کا روزہ رکھنے کے سلسلے میں کہیں پر ذکر نہیں ہے کہ میں فلاں تاریخ میں پیدا ہوا ہوں اس واسطے روزہ رکھ رہا ہوں، بلکہ یہ ذکر ہے کہ میں فلاں دن یعنی پیر کے دن پیدا ہوا ہوں، اس واسطے میں پیر کے دن کا روزہ رکھتا ہوں۔ تو روزہ رکھنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کے دن کا ذکر کیا ہے، پیدائش کی تاریخ کا ذکر نہیں کیا ہے۔ اور ایسے ہی پیر کا دن ہر ہفتہ آتا ہے، ہر مہینہ آتا ہے، جبکہ تاریخ ولادت ہر ہفتہ نہیں آتی، ہر مہینہ نہیں آتی۔ اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھنے کی وجہ کہ پیر اور جمعرات کے دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں، یعنی ان دنوں میں پیش کیے جاتے ہیں، تاریخوں کا ذکر نہیں فرمایا۔ پیر اور جمعرات کا دن ہر ہفتہ آتا ہے، ولادت کی تاریخ ہر ہفتہ نہیں آتی۔ اعمال پیش کیے جانا ہر ہفتے ہوتا ہے، یعنی ہر ہفتے پیر اور جمعرات میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لیکن ہر ہفتے تاریخ ولادت لوٹ کر نہیں آتی ہے۔ اور فقہا نے جہاں پر نفل اور مستحب روزوں کا ذکر کیا ہے، وہاں پر تاریخ ولادت میں روزہ رکھنے کو نفل یا مستحب ذکر نہیں کیا ہے، یعنی مستحب اور مسنون ذکر نہیں کیا ہے۔ اور ایسے ہی اکابر اور اسلاف کے معمولات میں کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ پیر کے یا وہ تاریخ ولادت میں روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہوں، البتہ پیر کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت میں روزہ رکھنا نہ مسنون ہے نہ مستحب ہے۔ جس آدمی کو چاہے رکھنا ہو نفل کے طور پہ رکھ سکتا ہے، لیکن ولادت کی تاریخ کی طرف منسوب کر کے رکھنا یہ کسی حدیث سے اور فقہی عبارت سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب روزہ رکھنا نہیں ہے تو پھر عید کا دن ہوا، کیونکہ عید کے دن بھی روزہ نہیں رکھا جاتا، تو پھر ہمارا یہ کہنا صحیح ہوا کہ عید میلاد النبی جو ہم کہتے ہیں وہ صحیح ہے، کیونکہ عید کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا۔ اور اس بحث سے بھی یہ پتہ چلا کہ روزہ نہیں رکھنا یعنی روزہ رکھنا مسنون یا مستحب نہیں ہے، تو پھر عید میلاد النبی کہنا صحیح ہے۔ یہ مارے سر پھوٹے گھٹنا اس طرح کی بات ہے کہ یہاں پر صرف تاریخ کی طرف منسوب کر کے روزہ رکھنے کو مستحب یا مسنون نہ کہنے کی بات چل رہی ہے، باقی اس عید کو عید میلاد النبی کہنا، یوم ولادت کو عید کا دن کہنا اور اسے عید کی حیثیت دینا یہ الگ گفتگو ہے، اسے دیگر دلائل کی وجہ سے تردید کیا جائے گا۔ اس کا بدعت ہونا اور اس کا سنت کے خلاف ہونا دیگر دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کو عید قرار دیے ہیں، یا صحابہ نے کہا یا فقہا نے کہا، اور اس عید کی شریعت میں کیا حیثیت ہے، اسے اور دلائل سے سمجھایا جائے گا۔ لیکن یہاں خلاصہ یہ ہوا کہ تاریخ کی طرف منسوب کر کے عید کا دن کہنا یا تاریخ کی طرف منسوب کر کے روزہ رکھنا نہ سنت ہے نہ مستحب ہے۔